افغان طالبان کون سا عوامی سیاسی جد و جہد یا ووٹ لے کر اقتدار میں آئے ہیں؟ امریکی انخلا کے ساتھ ہی انہوں نے بندوق برداروں کے ساتھ کابل میں داخل ہو کر اقتدار پر قبضہ کر لیا تھا۔ کسی جمہوری معاہدے کے بغیر بندوق کی نوک پر اقتدار میں آنے والوں کو کب اس بات کی پرواہ ہے کہ انہیں قابض طالبان کہا جائے یا طالبان رجیم سمجھا جائے؟ یہ طالبان اسی لیے سیاسی جماعتوں اور سیاسی شخصیات ہی نہیں بلکہ سرے سے ہی جمہوری نظام کو ہی تسلیم نہیں کرتے بلکہ اس کی بھرپور مخالفت کی جاتی ہے۔ افغانستان کے سابق وزیر اعظم اور حزب اسلامی کے سربراہ گلبدین حکمتیار، افغانستان کے سابق صدر حامد کرزئی اور افغانستان کے سابق وزیر خارجہ ڈاکٹر عبداللہ افغانستان میں موجود ضرور ہیں مگر اس وقت کسی سیاسی عمل کا حصہ نہیں ہے۔ گلبدین حکمتیار نماز جمعہ کے خطبے میں سیاسی معاملات پہ تھوڑی بہت تنقید کیا کرتے تھے مگر اب ان کے خطبے پہ بھی غیر اعلانیہ پابندی لگا دی گئی ہے۔ ننگرہار اور کنڑ میں بعض سلفی علماء پہ بھی اسی طرح کی پابندی ہے۔ لیکن پاکستان میں دہشت گردی میں مصروف کالعدم ٹی ٹی پی ہو، حافظ گل بہادر کا اتحاد اسلامی ہو، القاعدہ بر صغیر ہو، منگل باغ کا لشکر اسلام ہو یا بلوچستان میں حملہ آور دہشت گرد عناصر، یہ تمام کے تمام افغانستان میں موجود ہیں۔ ان تمام دہشت گرد گروہوں کو افغانستان کی طالبان حکومت کی نہ صرف سرپرستی یا تائید حاصل ہے بلکہ آزادانہ نقل و حرکت کے ساتھ سرحد پار کر کے پاکستان میں دہشت گرد حملے کرنے پر بھی کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ حد تو یہ ہے کہ حالیہ جھڑپوں کے بعد افغان طالبان عوام کو باور کرا رہے ہیں کہ پاکستان کے اصل مخالف تو ہم ہیں۔ تقریباً 11 سال پہلے افغانستان میں نے کالعدم ٹی ٹی پی کے ٹھکانوں اور ان کے کمانڈرز کو فلم بند کیا تھا۔ گرفتاری کے بعد جب مجھے عدالت میں پیش کیا گیا تو افغان پروسیکیوٹر نے عدالت کو بتایا کہ میرے پاس موجود ویڈیوز اور فوٹیج اگر پاکستان پہنچ جاتی تو دونوں ممالک کے درمیان جنگ ہو سکتی تھی۔ اس وقت ننگرہار کے شہر جلال آباد کی جیل میں افغان اور پاکستانی طالبان میں نے کوئی فرق نہیں دیکھا سوائے علیحدہ نظم کے۔ نظریاتی طور پر دونوں ایک پیج پر تھے۔ افغان طالبان اس وقت بھی ٹی ٹی پی کے حملوں کو درست بلکہ عین شریعت قرار دیتے تھے، حالانکہ اس زمانے میں کالعدم ٹی ٹی پی والے طالبان مخالف حکومت کے سربراہ ڈاکٹر اشرف غنی کے مہمان تھے۔ اور 2021 میں جب طالبان نے کابل پر قبضہ کر لیا تو کالعدم ٹی ٹی پی کی سرپرستی ماضی کی حکومتوں سے بڑھ کر کی اور ان کی کمی گاہیں بھی محفوظ بنا دی گئیں۔ پاکستان نے ابھی تک افغانستان میں موجود دہشت گرد گروہوں کی صورت میں موجود سیکیورٹی خطرات کا خاتمہ نہیں کیا، لیکن اس سے پہلے ہی دوست ممالک کی ثالثی میں سیز فائر اور مذاکرات کا ڈور ڈال دیا گیا ہے۔